Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کے انکار کرنے والے پیدا ہوئے، دوسری چیزوں کے انکار کرنے والے پیدا ہوئے، نبوت کے انکار کرنے والے پیدا ہوئے، مگر آج تک کوئی موت کا انکار نہیں کر سکا۔ موت کے بعد کی زندگی کا تو انکار کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، مگر موت کا منکر آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اور اگر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار قریبی جس کی موت ہوتی ہے اور ہم کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خوشخبری سنائی ہے صبر کرنے والوں کے لیے: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ۔ جب وہ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی ان کا عزیز و اقارب جس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جس طرح وہ مر گئے، جس طرح وہ چلے گئے، ہمیں بھی اسی طرح اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ دعا صرف ظاہری الفاظ نہیں ہے یا صرف عربی کا جملہ یا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارے عقیدے کو پختہ کرنے والا جملہ ہے اور ہمارے عقیدے کو پختہ کرنے والی دعا ہے۔ کل ہم نے دیکھا، سنا کہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل اپنے ایک مخلص خادم سے محروم ہو گیا، بلکہ میں ایسا کہوں گا کہ سرزمین بھٹکل کے ایک کونے سے وہ خوش الحان جو دل سوز قرات کی آواز آتی تھی آج وہ خاموش ہو گئی۔ وہ ایسا شخص تھا، ظاہری آنکھوں سے تو معروم تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو باطنی اندرونی اعتبار سے اس کو نور بخشا تھا اور اس کو ایک عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ وہ کون سی نعمت تھی؟ قرآن کی عظیم نعمت تھی، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ کسی کے یہاں اگر معذور بچہ یا نابینا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ابھی اس سے کچھ نہیں ہو سکے گا، یہ کسی کے سہارے زندگی بھر جیے گا، ایسے ہی عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا، اور لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر 99% لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کسی کام کا نہیں ہے، مگر کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حافظ اشفاق صاحب جب پیدا ہوئے تو ان کے والد مایوس نہیں ہوئے، اپنے بچے کو لے کر ایک عظیم ارادہ کیا، ایک عظیم نیت کے ساتھ آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب بنایا۔ اور خود حافظ اشفاق صاحب کی ذات وہ بھی ایک عظیم شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمت سے نوازا تھا، اور جو بینائی سے محروم تھے انہوں نے اپنی زبان پر کبھی شکوہ شکایت کے الفاظ نہیں لائے، نرم دل انسان تھے، ملنسار انسان تھے، ہر ایک سے محبت سے ملتے تھے، اور زندگی بھر انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے۔ 29 سال تک جامعہ میں تدریسی خدمات انجام دیے، کئی بچوں کا قرآن سنا، ان کو سکھایا، ان کو صحیح لہجے کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا۔ پھر شہر کی ایک قدیم اور تاریخی مسجد میں، جس کو ہم قاضیہ مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس مسجد کے بھی امام کئی عرصے تک رہے۔ ہم بھی کبھی کبھی وہاں پر نماز کے لیے ان کے پیچھے جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم اور خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔
اور یہ چیز میرے لیے خوش قسمتی ہے اور میرے لیے سعادت سمجھتا ہوں ان کی خدمت کو، کہ کبھی کبھار میں جامعہ کا جب طالب علم تھا، چونکہ ان کا گھر اور میرا گھر قریب ہی ہے، تو کبھی کبھار ان کے ساتھ آنا ہوتا تھا اور ان کے گھر تک ان کو چھوڑنا ہوتا تھا۔ یہ میرا کچھ کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور ان کی خدمت میرے لیے سعادت تھی اور کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ جس دن ان کی وفات ہوئی، اس دن بھی الحمدللہ جامعہ کو آئے، درجے ہی اس میں بیٹھے، بچوں کا قرآن سنا۔ ظہر کے قریب اچانک کچھ ہو گیا، سینے میں جلن کچھ ہو گئی، تو طبیعت زیادہ بگڑنے لگی، تو ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ان کو مینگلور لے جانا پڑے گا، ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ مگر اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے جس کے متعلق اس کی موت کہاں آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، وہیں پر آتی ہے، اور اس کے فیصلے میں ذرا بھی دیری نہیں ہوتی اور فیصلہ وہیں پر ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ لوگ جس طرح کے مہینے کا لوگ عام طور پر مایوس ہو جاتے ہیں، کسی دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے بعض لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، گداگری کی عادت پڑ جاتی ہے، زندگی پر مانگ کر کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تمام لوگوں کی اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ مگر حافظ اشفاق صاحب ہمارے جو مخلص تھے، وہ ہمارے سامنے خودداری کی بہت بڑی مثال تھی۔ بینائی سے محروم ہونے کے باوجود خود کفیل تھے اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ ایک طرف جامعہ میں تدریسی خدمات اور دوسری طرف امامت۔ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوئے، کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوئے، اور انہوں نے ایسا کارنامہ کر دکھایا جو عام طور پر اللہ تعالیٰ نے جن کو بینائی نصیب فرمائی ہے وہ حضرات بھی نہیں کرتے، اور ہم جیسے کے لیے بہانہ چھوڑ گئے۔ ویسے بھی سرزمین بھٹکل اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھتی ہے۔ ایسی سرزمین ہے جہاں پر مصروف ترین انسان حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ شہر بھٹکل میں منصب قضاءت پر فائز ہوتے ہوئے بھی ہمارے استاد محترم مولانا خواجہ صاحب نے حفظ کیا، اور ایک داعی جو عالم اسلام میں مشہور ہے مولانا الیاس صاحب، اتنی سرگرمیوں کے باوجود، اتنی مصروفیات کے باوجود جنہوں نے حفظ کیا، اس کے باوجود۔ اور تیسری مثال حافظ اشفاق صاحب۔ کئی ایسی مثالیں بھٹکل میں ملتی ہے۔ تو ان حضرات کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جیسوں کے لیے آپ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اور حافظ اشفاق صاحب نے اپنی ظاہری آنکھوں سے محروم ہونے کے باوجود جس طرح حفظ قرآن کو مکمل کیا اور قرآن سے اپنا دلی لگاؤ کا ثبوت پیش کیا، تو ہم جیسے کے لیے کیا بہانہ رہتا ہے۔ میں بھٹکل سے تعلق رکھنے والے اور ایک نابینا حافظ جناب حافظ انیس صاحب کی ابھی کچھ ویڈیو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ حافظ اشفاق صاحب نے حفظ قرآن کو مکمل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ جو استاد شمیم صاحب، جن کے حافظ اشفاق صاحب کے استاد ہیں، ان کو ہاتھوں کے اشاروں سے مخارج سکھاتے تھے کہ ہا یہاں سے آتی ہے، ضاد یہاں سے آتی ہے، تا یہاں سے آتی ہے۔ تو ہم نے سوچا کتنی قربانیاں انہوں نے دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی بار وہ بیمار بھی ہوئے حفظ کرنے کے دوران۔ تو آسان نہیں ہے، قربانی طلب کام ہے، مگر انہوں نے مکمل کیا۔ ہمت نہیں ہارے کہ مجھے آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندرونی اعتبار سے نور نصیب فرمایا تھا۔ اور ہم اس چیز کو یاد رکھیں، کوئی قرآن کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کوئی بہانے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور جامعہ اسلامیہ بھٹکل کو، اہل بھٹکل کو ان کا نعم المدد نصیب فرمائے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں انسان دیکھنے میں کچھ نہیں ہوتا کہ عام انسان جا رہا ہے، نابینا انسان ایسا جا رہا ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی قدر ہوتی ہے، اور بہت ہی اچھے انسان تھے، بہت ہی ملنسار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور جو ان کا لڑکا ہے اشعث ابھی جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں پڑھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو عالم بعمل بنائے اور والد کی طرح ہی اس کو خوددار بنائے، اور اس کو دین کی خدمت مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجئے، قرآن سے اپنا تعلق بڑھائیے، قرآن سے تعلق بڑھائیے، یہ جو اور ان اموات سے بھی سبق حاصل کیجئے کہ انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا اموات سے سبق حاصل کریں کہ انسان اچانک مر جاتا ہے، وہ ہمارے نزدیک اچانک ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اچانک نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کے پاس سارا حساب لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ہر وقت اچھا کام کیجئے، کب کس کی موت آئے، کب کوئی چلا جائے، کوئی بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حسن خاتمہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اچھی حالت میں، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمیں تمام لوگوں کو موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔